بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد کی اس تقسیم میں ابتداءً مفرد کی دو بڑی قسمیں، واحد المعنی، کثیر المعنی۔ پھر واحد المعنی کی تین قسمیں، بلکہ دو قسمیں، جس کی معنی معین مشخص ہوں، جس کے معنی معین مشخص نہ ہوں۔ جس کے معنی معین مشخص ہوں اس کا بیان ہو چکا، جس کی معنی معین مشخص نہ ہوں اس کی پھر دو قسمیں، وہ اس کے تمام افراد برابر یا متفاوت۔ تمام افراد کے برابر ہونے کا مطلب کیا تھا کہ کلی کا افراد پر صدق علی سبیل السویہ ہو، برابری کے طریقے پر۔ تمام افراد کے برابر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کلی ان پر صادق آئے تو برابری کے ساتھ صادق آئے۔ یہ تھی کلی متواتر۔ ذہن میں رکھیں، اگر کلی ان پر صادق آتی ہے اور برابری کے طریقے پر صادق نہیں آتی، اسے بولتے کلی مشکک۔ تشکیک کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ذہن میں رکھیں، تشکیک کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں اس کی قدر وضاحت تمہارے سامنے رکھتا ہوں، آپ توجہ کریں۔ کلی مشکک کی چار قسمیں، تشکیک کی چار قسمیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہ ہو، اگر قادر ہو، یہ پھر بات کریں گے۔ اگر قادر نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کلی کا صدق بعض افراد پر بالذات اور بعض پر بالعرض ہے، بعض پر بالعلیت، بعض پر بالمعلولیت ہے۔ ذہن میں رکھیں، اگر بعض پر بالذات، بعض پر بالعلیت اور بعض پر بالمعلولیت ہو تو یہ اس کو بولا جاتا ہے تقدیم تشکیک اولیت غیر اولیت کی۔ تشکیک اولیت غیر اولیت، یعنی کلی بعض افراد پر صادق آتی ہے اور وہ کلی کے بعض افراد دیگر بعض کے لیے علت ہیں، اور دیگر بعض انہی بعض افراد کلی کا معلول ہیں۔ سمجھے بات کو؟ یہ تشکیک اولیت غیر اولیت۔ بعض پر بطور علیت، بعض پر بطور معلولیت، تشکیک اولیت غیر اولیت کی۔ بعض پر بالذات، بعض پر بالعرض، یہ تشکیک اولویت غیر اولویت۔ بعض پر بالذات، بعض پر بالعرض، یہ تشکیک اولویت غیر اولویت۔ سمجھے بات کو؟ یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں کس چیز کی؟ مثال میں دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ اور اگر تشکیک کیا ہو، عقل کلی مشکک کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہو، پہلے ہم نے کہا قادر نہ ہو، تو دیکھا جائے گا کہ وہ جو امثال ہیں اشارہ حیثیت میں ممتاز ہیں، ممتاز نہیں ہیں۔ اشارہ حیثیت میں ممتاز ہوں تو تشکیک زیادت نقصان کی، اشارہ حیثیت میں ممتاز نہ ہوں تو تشکیک شدت ضعف کی۔ یہ چار قسمیں ہوگی تشکیک کی۔ دوبارہ سمجھیں توجہ سے، کلی مشکک کی چار قسمیں بنائی جاتی ہیں، تشکیک اولیت غیر اولیت کی، اولویت غیر اولویت کی، اشدیت اضافیت کی، ازیدیت انقصیت کی۔ وجہ حسر یہ ہے کہ عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہوگی یا نہ ہوگی۔ نہ ہوگی والی بات پہلے لے لیں۔ اگر نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کلی کا صدق بعض افراد پر بطور علیت ہے، بعض پر بطور معلولیت، یا بعض پر بالذات اور بعض پر بالعرض، بعض پر بطور علیت، بعض پر بطور معلولیت، تو تشکیک اولیت غیر اولیت۔ بعض پر بالذات، بعض پر بالعرض، تشکیک اولویت غیر اولویت۔
اور اگر عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ امثال اشارہ اسیہ میں ممتاز ہیں ممتاز نہیں ہیں. اگر ممتاز ہوں تو تشکیک زیادت نقصان کی, اور اگر ممتاز نہ ہوں تو تشکیک شدت ضعف. بات سمجھے؟ آپ پہلے یہ سمجھ لو, یہ جو کہا نا عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہے یا نہیں ہے. آپ جس میں قادر ہو وہ سمجھ لو, نہیں ہے خود سمجھ جاؤ گے. جی آپ نے کہا لمبائی, کیا کہا لمبائی, کیا کہا لمبائی, طول. جی ٹھیک ہے. جی اب آپ دیکھیں نا, ایک طول اس کا ہے, جی یہ موبائل ہے, جی ایک طول اس کا ہے, جی اور ایک طول یہ کتاب کا ہے, جی ایک طول یہ ڈیسک کا ہے, جی یہاں تک. جی اب جب کہا نا طول, جی تو ذہن میں رکھے طول یہ بھی ہے اور طول یہ بھی ہے, جی ایسا ہے نہیں؟ جی اب عقل اس کی کئی مثالیں اس سے نکال سکتی ہے. جی مثلا یہ اگر 6 انچ ہے, 6 انچ تو نہیں ہے, چلو 6 انچ مان لو بالفرض, یہ 6 انچ ہے, جی تو اس طول میں سے کئی 6 انچ نکل آئیں گے, نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ ٹھیک ہے نا, یہاں سے یہاں تک 6 انچ, پھر یہ 6 انچ, پھر یہ 6 انچ. جی جی سمجھے بات کو؟ تو کئی عقل کیا ہے, کلی کے بعض افراد سے جی دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہے, ہے نہیں ہے؟ سمجھے بات کو؟ پھر کہا کہ کبھی وہ اشارہ اسیہ میں ممتاز ہوتی ہیں اور کبھی ممتاز نہیں ہوتی. اشارہ اسیہ میں ممتاز ہوں وہ یہی مثال سمجھ لو. اب یہ کہا جائے بھئی پہلا 6 انچ یہ ہے, پھر یہ 3 4 5 6 7 8. جی اشارہ اسیہ میں فرق ہے نا, جی ممتاز ہے, جی ٹھیک ہے نا. یہ تشکیک زیادت نقصان کی. جی اچھا ایک ہے جی, آپ نے کہا جی کالا کپڑا, سیاہی, جی سیاہی, جی سواد, جی سواد, جی سر, ٹھیک ہو گیا. جی سیاہی ذہن میں رکھے, ایک ہلکا کالا ہوتا ہے اور ایک بالکل سخت سیاہ کالا ہوتا ہے, جی جی ٹھیک ہے. جی اور دیکھو نا, اب تو جو ہے نا یہ کلر میں پرسنٹیج سسٹم ہو گیا. ایک مثلا 30% 33% کالا ہے, جی اس میں سفیدی بھی ہے, لیکن اس میں 67% سفیدی ہے جی اور 33% سیاہی ہے, جی جی ٹھیک ہے نا. جی 33% سیاہی ہے, جی دوسرا 100% کالا ہے. جی ایسا ہوتا ہے نا کپڑا. جی اب آپ دیکھو کہ جو 33% کالا ہے جی اتنی 3 سیاہیوں سے نکل آتی ہیں. جی جی اگر ہم 100% کالے کی سیاہی کو تقسیم کریں جی جی تو اتنی 3 سیاہیوں سے نکل آئیں گے. جی نکلیں گے نہیں نکلیں جی گے؟ نکل آئیں گے. جی لیکن بات یہ ہے کہ وہ اشارہ اسی میں ممتاز نہیں ہے. جی بھائی یہ والی جو ہے یہ اس کپڑے کے برابر ایک سیاہی, یہ اس کپڑے کے برابر دوسری سیاہی, یہ اس کپڑے کے برابر تیسری سیاہی, یہ نہیں, وہ تو ساری آپس میں ملی ہوئی ہے. جی جی آپ اس کی تحلیل کر کے نکالنے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہے. تحلیل کے ذریعے بھائی وہ اگر ہو تو ہو, لیکن ایسی اشارہ اسیہ میں ممتاز نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ جی یہ تشکیک شدت ضعف کی جی بات سمجھے. جی. عقل جو ہے کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہے, لیکن وہ امثال اشارہ اسیہ میں ممتاز نہیں ہے. ممتاز ہوں تو تشکیک زیادت نقصان کی, ممتاز نہ ہوں تو تشکیک شدت ضعف. یا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آگے چل کے بیان آئے گا کہ مقولے 10 ہیں. جی ان میں سے جو مقولہ کیف ہے جی اس میں تشکیک شدت ضعف کی پائی جاتی ہے. جی جو مقولہ کم ہے اس میں تشکیک زیادت نقصان کی پائی جاتی ہے. یعنی تشکیک زیادت نقصان کی جو ہے اس کا تعلق مقولہ کم سے ہے, اور تشکیک شدت ضعف کی جو ہے اس کا تعلق مقولہ کیف سے ہے. اتنی بات آپ سمجھے گی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے کہ کلی عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہو. اگر نہ ہو, جی اگر نہ ہو, دیکھیں وجود
وجود جی وجود باری تعالیٰ پر بھی صادق ہے، جی اور وجود مخلوق پر بھی صادق ہے۔ جی موجود ذات باری تعالیٰ بھی ہے، جی موجود مخلوق بھی ہے، جی لیکن کیا معاذ اللہ وجود باری تعالیٰ سے مخلوق کے وجود کی مثالیں نکالی جا سکتی ہیں؟ اتنے وجود ملیں گے تو معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ کا وجود بن جائے گا؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی ہے کہ عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتظار پر قادر نہیں ہے، جی لیکن کیا ہے ذات باری تعالیٰ پر جو اس کا صدق ہے وہ بطور علیت ہے، اور جو مخلوق پر ہے وہ بطور معلومیت ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ جی وجود باری تعالیٰ وجود خلائق کے لیے علت ہے۔ جی بات سمجھے جی۔ یہ تشکیک اولیت غیر اولیت کی بات سمجھے؟ جی وجود ہی اولویت غیر اولویت کی مثال بھی بن سکتا ہے، جی کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، جی مخلوق کا وجود حقیقی نہیں، وجود عرضی ہے۔ جی سمجھے بات؟ جی۔ اس لیے ہمارے جو ہے نا وہ صوفیاء کرام میں سے ایک گروہ اہل تحقیق کا، جی ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ سارے جو ہیں موجودات ہیں ان کا وجود ہے ہی نہیں، جی ان کا وجود نہیں ہے، یہ گویا کہ سائے ہیں، جی سادہ لفظوں میں۔ جی ان کے مذہب کی تحقیق اپنی جگہ پر ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، تو آسان لفظوں میں سادہ لفظوں میں جیسے دیکھو نا جی یہ دیوار ہے بلا تشبیہ و تمثیل، جی تو اب دھوپ پڑتی ہے تو سامنے سایہ نظر آتا ہے، جی جی تو وہ سایہ کچھ بھی نہیں ہے، جی دیوار ہی دیوار ہے، جی مطلب دیوار ہٹ جائے تو سایہ بھی نہیں ہوگا۔ جی سمجھے بات کو؟ اور دیوار کے علاوہ سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو مخلوقات ہیں ان کا وجود حقیقی ہے ہی نہیں، جی عرضی وجود ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی، تو اس لحاظ سے یہ اولویت غیر اولویت کی مثال بھی بن سکتی ہے۔ جی بات آئی ذہن میں؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب میں ایک بار پھر آپ کے سامنے وجہ اثر بیان کرتا ہوں، توجہ سے سمجھیں۔ تشکیک کی 4 قسمیں دیکھا جائے گا کہ عقل کلی مشکک کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پہ قادر ہے یا قادر نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ کلی کا صدق بعض افراد پر بطور علیت، بعض پر بطور معلولیت ہے، یا بعض پر بالذات اور بعض پر بالعرض ہے، بعض پر بطور علیت اور بعض پر بطور معلولیت ہو تو تشکیک اولیت غیر اولیت کی، بعض پر بالذات بعض پر بالعرض ہو تو تشکیک اولویت غیر اولویت کی۔ اور اگر عقل کلی کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتزاع پر قادر ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ امثال اشارہ اسیہ میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، ممتاز نہیں ہیں۔ ممتاز ہوں تو تشکیک زیادت نقصان کی، ممتاز نہ ہوں تو تشکیک شدت کی۔ بات آپ سمجھیں؟ اور ان دو میں سے دوسری یعنی جس کے معنی معین مشخص نہ ہو، یہ ہے کہ نہ ہو اس معنی عام کا صدق اس کے تمام افراد میں برابری کے طریقے پر، وہ برابر صادق نہ ہے، بلکہ کیسی ہے یہ سوال پہلے ہو چکا، برابر تو افراد ہوتے ہی نہیں، تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے من کل وجہ برابری مراد نہیں لی، مخصوص برابری ہے، مخصوص تفاوت تشکیک شمار ہوگا، اور اس میں برابری جو ہے وہ تواتر شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہو اس معنی کا صدق بعض افراد پر ساتھ اولیت کے یا اشدیت کے یا اولویت کے، ٹھیک ہے؟ اور صدق اس کا دیگر بعض پر ان کی ازداد کے ساتھ، جیسے وجود ساتھ نسبت کرنے واجب جل مجدود کے اور ساتھ نسبت کرنے ممکن کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ واجب تعالیٰ پر بالذات ہے، واجب تعالیٰ پر بطور علیت ہے، اور ممکن کے لیے بطور معلولیت ہے، یا ولیت غیر ولیت کی، اور واجب تعالیٰ کے لیے بالذات ہے اور ممکن کے لیے بالعرض ہے، یا اولویت غیر اولویت کی، دونوں کی ایک مثال بن سکتی ہے۔ اور جیسے سفیدی ساتھ نسبت کرنے طرف ثلج اور عاج کے، یعنی برف کے اور ہاتھی دانت کے، آپ دیکھ لو کہ برف جو ہے وہ زیادہ سفید ہے، ہاتھی دانت بھی سفید ہے،
لیکن آپ دیکھ لو وہ کچھ پیلا بھی ہوتا ہے، جی اس کی سفیدی کم ہے. جی اتنی سفیدیاں 2-3 جو ہے برف میں سے نکل آئیں. جی سر برف تو بالکل سفید ہوتی ہے جی 100%، سمجھے. جی برف کی سفیدی اور ہے، ہاتھی دانت کی سفیدی اور ہے سفید دونوں. جی لیکن غور کریں کہ اب وہ سفیدیاں ایسے اشارے سے نہیں کہا جا سکتا ایک سفیدی یہ ہے، دوسری اس کے اندر یہ ہے، تیسری اس کے اندر یہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا یہ تشکیک ہے، شدت ذوف کی ہے، زیادہ نقصان کی نہیں ہے. اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا مشکک. ٹھیک ہے. تو وجہ تسمیہ کیا ہے، مشکک کیوں کہتے ہیں؟ جی کہا مشکک کے معنی شک میں ڈالنے والا. جی یہ دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ یہ مشترک ہے یا متواتی ہے. جی غور کریں، معنی کے تعدد کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے مشترک ہے. جی جی سمجھے بات کو. اور معنی واحد کلی ہے، جی معنی واحد کلی ہے. اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ متواتی ہے. اور معنی میں تفاوت دیکھا جائے تو اس لحاظ سے شک پڑ جاتا ہے یہ مشترک ہے. جی تو مشترک ہونے اور متواتی ہونے میں یہ شک میں ڈالتی ہے، جی اس لیے اس کو مشکک ہے. جی کیونکہ یہ ڈالتی ہے دیکھنے والے کو شک میں اس کے متواتی ہونے میں یا مشترک ہونے میں.